ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والصائمین والصائمات، اور روزے والے اور روزے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. ماہ رجب المرجب شریف کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے، دوسری تاریخ لگ چکی ہے، یعنی دھیرے دھیرے ہم ماہ رمضان شریف سے بالکل قریب ہو رہے ہیں، اور ماہ رجب شریف کی آمد ہوتے ہی ہمیں ماہ رمضان شریف کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں شعبان میں اور رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. اس لیے ماہ رجب کی آمد جو ہے ہمیں ماہ رمضان کی آمد کا پتہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے اور ماہ شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہونے کے باوجود اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس زندگیوں میں بھی اس کی مثال ملنی دشوار ہے. سچ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا. وہ عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، کس وقت کون سی عبادت کرتے تھے، اس کا ہمیں علم نہیں. لیکن حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو آپ کے صحابہ نے ملاحظہ فرمایا، اور اگر گھر میں حضور عبادت کرتے تو ہماری مائیں ازواج مطہرات نے ان عبادتوں کو یاد کیا اور امت تک کے پہنچایا ہے. اس لیے آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے سے اور ان عظیم ماؤں کے ذریعے سے حضور کی ہر عبادتیں کہ میرے آقا کس وقت کون سی عبادت کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، ہر چیز میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفوظ ہے، اور آج امت اسی طریقے پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے. یہ روزہ جو ہے 10 شعبان سن 2 ہجری میں فرض ہوا. فرض ہونے سے پہلے بھی میرے آقا روزہ رہا کرتے تھے. رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ حضور شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ فرض روزہ صرف رمضان کا ہی ہے، رمضان کے علاوہ باقی روزے نفل ہیں. تو حضور علیہ السلام رمضان کے علاوہ شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے. سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت ہوتی. حتیٰ کہ اگر حضور روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں،
اور پھر جب چھوڑ دیتے تو معلوم ہوتا کہ اب کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا، خاص کر ہر مہینے میں ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے۔ اسی طرح دوشنبہ، پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ، ذی الحج کا روزہ یعنی 1 سے لے کر کے 9 تک کے، اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو حضور صوم وصال فرمایا کرتے تھے، یعنی نہ سحری نہ افطاری، صوم وصال یہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی دن رات تک جو ہے حضور کا روزہ چلتا تھا۔ اپنی امت کو حضور نے صوم وصال سے منع فرمایا، تو صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے، تو صحابہ کمزور پڑنے لگے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم میں مجھ سا کون ہے، یعنی تم میرے طریقے پر چلتے ہوئے بغیر افطاری سحری کو روزہ رکھ رہے ہو، یہ صوم وصال ہے، تم میں ایسا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تم کو اس روزے سے منع کرتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لہٰذا میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ان دیوبندیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب حضور کے طریقے پر چلتے ہوئے صحابہ صوم وصال شروع کر دیں تو حضور فرماتے ہیں بتاؤ تم میں کون ہے میرے جیسا؟ میری بات الگ ہے، میں اگر کنٹینیو روزہ رکھوں تو میری بات الگ ہے، میں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے، یعنی تم میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ میں حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان گھامڑوں کے جیسا کیسے کوئی معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ ہماری طرح تھے، جب صحابہ میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو معمولی بندے ہیں، ان کے جیسا یہ دعویٰ کرنا کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح تھے، صدبار معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نفلی روزوں کے بارے میں فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو اسی درخت کا پھل کھلائے گا۔ اسی طریقے سے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے، دوشنبہ اور جو ہے پنجشنبہ یعنی پیر شریف اور جمعرات، یہ 2 روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کے روزے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جب میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے پیر اور جمعرات کے روزے مجھے پسند ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل و روزہ رکھا اور زمین بھر یعنی نفل و روزے کی بنیاد پر اس کو اتنا ثواب مل جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں زمین بھر اگر اسے سونا دے دیا جائے تب بھی اس کے روزے کا ثواب پورا نہیں ہوگا، یعنی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزے کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا، یعنی دنیا بھر کر کے بھی اگر اس کو سونا دے دیا جائے صرف ایک روزے کے بدلے میں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے جو اس کو ثواب ملتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں نہیں رکھتے، تو میرے آقا نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی ہفتے کا عمل پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، سال بھر کا عمل شعبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس مہینے میں یعنی شعبان میں لوگوں کے اعمال رب کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے، پسند ہے کہ میرا سال بھر کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اب یہاں پر آپ خیال رکھیں کہ سال بھر کے اعمال کی جو تفصیلی پیشی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شعبان میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں سال کا آخری مہینہ شعبان ہے اور پہلا مہینہ رمضان ہے، اور زمین پر بندوں کے یہاں سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے یہاں سال کا پہلا مہینہ رمضان اور سال کا آخری مہینہ شعبان، اور بندوں کے یہاں سال کا پہلا مہینہ محرم اور سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔
تو شعبان کے اندر، کیونکہ اب رمضان سے ہم جو کرتے ہیں، شعبان آخری مہینہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے عمل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، یعنی 13، 14، 15 چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں ان کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، چاہے حضور گھر میں رہیں یا سفر میں رہیں۔ اب ایام 20 یعنی جو 3 روزے ہیں مہینے میں، وہ کون سے ہیں؟ تو اس حوالے سے علماء کی 9 باتیں ملتی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن زیادہ تر قول علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ جو مہینے کے 3 روزے ہیں وہ 3 روزے چاند کی 13، 14 اور 15، یعنی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ ہے۔ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مہینے جس نے 3 روزے رکھے گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں، یعنی اس کو ثواب ملتا ہے اتنا زیادہ۔ تو اب یہ 3 روزے کون سے ہیں؟ تو علماء کے اس حوالے سے 9 اقوال ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ وہ 13، 14 اور 15 جو ہے یہ روزے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے، میرے آقا نے فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر کہا مجھے کوئی اور عمل بتائیے، حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا روزے رکھا کرو۔ میں نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ کوئی اور عمل بتائیے، تو حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھا کرو۔ 3 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور روزوں کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ کیسے؟ جیسے میرے آقا علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھتے تو ہفتہ یعنی سنیچر، اتوار اور پیر، جیسے مثال کے طور پر رجب کا مہینہ آ گیا تو 4 ہفتے ہوتے ہیں، حضور نے رجب میں ہفتے میں اگر روزہ رکھا تو ہفتہ یعنی سنیچر، اتوار، پیر کا رکھا۔ اس کے بعد میں جب دوسرا ہفتہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منگل، بدھ اور جمعرات کا رکھتے تھے، یعنی ایک ہفتے میں سنیچر، اتوار، پیر، پھر 3 دن نہیں رکھتے، پھر دوسرے ہفتے میں منگل، بدھ، جمعرات کا رکھتے تھے، اور جمعہ کا روزہ اکثر رکھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بچتے تھے 6 دن، تو 6 دن اگر ہفتے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن روزے رکھے سنیچر، اتوار، پیر کے، پھر آنے والے ہفتے حضور سنیچر، اتوار، پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ منگل، بدھ، جمعرات کو رکھا کرتے تھے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے دنوں میں اپنے روزے تقسیم کرتے تھے تاکہ کوئی دن حضور کے روزے کی برکت سے محروم نہ رہے، حضور کے روزے کی برکت سے کوئی دن محروم نہ رہے۔ چنانچہ ایک مہینے میں 3 دن اور دوسرے مہینے میں اگلے 3 دن روزہ رکھتے، ایک ہفتے میں 3 دن سنیچر، اتوار، پیر، تو دوسرے ہفتے میں 3 دن منگل، بدھ، جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے۔ جبکہ جمعہ کے روزے کی تو میرے آقا کی عادت کریمہ تھی۔ تو فرماتے ہیں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم لوگ دنوں سے برکت حاصل کرتے ہیں اور دن حضور سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ چاند سے روشنی پاتے ہیں اور چاند سورج سے روشنی پاتا ہے، تو ہم چاند سے روشنی پاتے ہیں اور چاند سورج سے روشنی پاتا ہے، اسی طرح ہم دن سے برکت حاصل کرتے ہیں اور دن حضور سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تو یہ روزوں کی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب ماہ رجب چل رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ حضور حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ تو رجب کے روزے کیا اہتمام کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن روزے دار جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو پہچانا کیسے جائے گا، یعنی ان قبروں سے نکلنے والے کو کیسے پہچانا جائے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، اور ان کے لیے دسترخوان اور پانی کے کوزے رکھے جائیں گے جن پر مشک سے مہر لگی ہوگی۔
انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے. پس وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور آرام کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں حالانکہ لوگ اس وقت حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن روزہ دار قبروں سے جب نکلیں گے ان کے لیے دسترخوان سجانا ہے، انہیں کھلانا ہے، پلانا ہے، آرام کروانا ہے. لیکن پہچانا کیسے جائے گا؟ انہیں روزوں کی خوشبو سے پہچانا جائے گا اس کو. اس لیے روزہ بندہ رکھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور میرے آقا ناشتہ فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا بلال ناشتہ کرو. آخر یہ برکت کیوں مل رہی ہے کہ روزے کی خوشبو سے روزے دار کو پہچانا جائے گا؟ حضرت بلال فرماتے میں حاضر تھا. حضور نے فرمایا بلال ناشتہ کرو، کیونکہ میرے آقا ناشتہ فرما رہے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھوکے نہیں، ہمارا وہ رزق اللہ تعالیٰ جنت میں بڑھا رہا ہے. اور پھر میرے آقا نے اتنا ہی کرم نہیں فرمایا. حضور فرماتے اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کوئی کچھ کھاتا ہے اس روزہ دار کے بدن کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن بھی اس کو یہ برکت ملے گی اور دنیا کے اندر بھی یہ برکت مل رہی ہے. بندہ روزہ رکھے. مہینہ رجب شریف کا شروع ہو گیا ہے. یہ بھی ایک طرح سے رمضان شریف کی تیاری ہے تاکہ رمضان شریف کے جو فرض روزے ہیں وہ ہمیں رکھنے میں دشواری پیش نہ آئے. لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھ لیں، روزہ اگر آپ نفلی بھی رکھیں کچھ تو فرض رکھنے کے بعد بھی ایسے اتراتے ہیں جیسے لگتا ہے کسی پہ احسان کر دیا ہے، جبکہ وہ ان کے اوپر فرض ہے. نہیں رکھو گے تو پکڑ ہوگی. لیکن نفلی روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کریں. ہمارے اکابر بزرگان دین اتنی عبادتیں کرتے تھے لیکن اپنے اعمال پہ وہ گھمنڈ نہیں کرتے تھے، غرور نہیں کرتے تھے. حضرت سیدنا حبیب نجار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے اور افطار کے لیے جو کھانا حاضر کیا جاتا وہ کھاتے نہیں، دوسروں میں تقسیم فرما دیتے، خود پانی وغیرہ پی کر کے افطاری کر لیتے. پھر اس کے بعد ساری رات پھر بھوکے ہی قیام میں گزار دیتے، عبادت کرتے. صبح کا وقت جب قریب آتا اب پوری رات عبادت میں گزارا، پورا دن روزے میں گزارا. افطاری کے وقت میں جو کھانا سامنے پیش کیا گیا اس کو تقسیم کر دیا، پانی پی کر کے افطاری کر لی، پھر پوری رات عبادت میں گزارتے. کتنی مشقتیں اٹھائیں، لیکن حال یہ تھا کہ جب صبح کا وقت قریب آتا عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے. اب دیکھیں 2 راتیں عبادتوں میں گزار چکے ہیں، پورا دن عبادتوں میں گزارا روزہ رکھ کر کے، پھر پورا کھانا تقسیم کر دیا، کچھ نہیں کھایا. اور جب صبح کا وقت قریب آتا تو کہتے میں غفلت کے سمندر میں ڈوبا رہا، اے میرے مولا میں غفلت کے سمندر میں ڈوبا رہا، گناہوں کے میدان میں چلتا رہا. یا الہی تیرا یہ ذلیل گنہگار اور بیمار بندہ تیرے باب کرم پر حاضر ہے، تو میری مغفرت فرما دے. کیسے ہمارے اکابر بزرگان دین تھے. اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے تو اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. اور پھر اللہ نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا تو ہے. یعنی نفس نے گھمنڈ کیا، اپنے آپ پہ غرور کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو 100 سال تک کے بھوکا رکھا جائے. جب نفس کو 100 سال بھوکا رکھا گیا اس کو بلایا گیا. اب اللہ نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری مخلوق ہوں. اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر جو ہے نفس کو دبانا ہے، نفس کو ذلیل کرنا ہے تو روزہ رکھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے اور روزے کے اندر ہی بھوکا رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر اکابرین کو دیکھ لے، سرکار غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، حضرت صابر پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، وارث دیوا پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں. آخر کیوں ان بزرگوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا؟ کیونکہ نفس بہکاتا ہے بندے کو. ان بزرگوں نے جو ہے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو دبایا تاکہ دنیا دیکھ لے یہ اللہ کے محبوب بندے پیدا ہوئے ہیں، یہ نفس کی خاطر نہیں زندگی گزاریں گے بلکہ اللہ کی خاطر زندگی گزاریں گے. یہ
ان کی زندگی میں ہمیں شروع میں یہ پیغام مل جاتا ہے. اس لیے اگر اپنے نفس کو جو ہے ذلیل کرنا ہے اور نفس کو دبانا ہے، سب سے بہترین عمل جو ہے وہ روزہ ہے. یہ چند فضائل تھے روزوں کے حوالے سے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم فرض روزہ رمضان کا تو رکھیں گے ہی، ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں. ماہ رجب شریف کے آنے سے ہی جو ہے ہمیں گویا ایک طرح سے ماہ رمضان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. گویا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ رمضان شریف جو روزوں کا مہینہ ہے وہ آنے والا ہے. ماہ رمضان شریف میں ہمیں روزہ فرض ہے. سب سے عظیم عمل جو ماہ رمضان کا وہ روزہ ہے. اس لیے آج میں نے روزے کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی ہے. پھر یہ ماہ رجب کے روزے رکھیں، پھر شعبان کے روزے حضور کثرت سے رکھا کرتے تھے، اس کے روزے رکھیں. اس کے بعد میں پھر جو ہے شعبان گزرتے ہی رمضان کا پورا روزہ ہمیں رکھنا ہے. پھر شعبان کے گزرتے ہی شوال کے 6 روزے آ جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے شعبان کے 6 روزے رکھے اس نے گویا پوری زندگی روزے رکھے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ماہ رجب کے آتے ہی روزوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس سے ہماری ایک عادت بنتی ہے. کیونکہ بندہ ظاہر ہے لگاتار اگر کوئی کھا پی رہا ہو، جبکہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اپنی عادت کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے صحابہ کو دیکھ لیں، جب تک شراب حرام نہیں تھی، شراب ان کی نسلوں میں تھی، نسلوں سے شراب پیتے تھے. ہمارے یہاں لوگ کیا شراب پئیں گے؟ باقاعدہ وہاں شراب جن برتنوں میں رکھے جاتے تھے ان برتنوں کے الگ الگ نام تھے. لیکن جیسے ہی رسول پاک نے اعلان کروایا کہ اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے، مدینے میں کیا حال تھا؟ جو صحابہ اس وقت جام لگائے ہوئے تھے فوراً، اور جن کے گلے میں جام اتر گیا تھا یا جو تیاری میں تھے، جیسے ہی رسول پاک کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ نے شراب حرام کر دیا، رسول پاک کا اعلان ہو رہا ہے، فوراً جو ہے پھینک دیا. اور تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. یہ مسلمانوں کی شان ہوتی ہے. لیکن اب ہمارے پاس وہ ایمان نہ رہا، اب آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک مجھ سے جو ہے پریشانی ہوتی ہے کہ بندہ کنٹینیو کھا رہا ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ماہ رمضان کے آتے ہی اس کو دشواری ہو جاتی ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے صبح سے شام تک کے. تو ماہ رجب اور ماہ شعبان، یہ ماہ رمضان کے روزے کی تیاری کے لیے بڑے 2 عظیم مہینے ہیں. میرے عزیزو، آپ 2 دن بھوکے روزہ رکھیں، پھر 2 دن کھائیں. آپ 2 دن روزہ رکھیں، 3 دن کھائیں. کم سے کم اس طرح سے ہفتے میں بھی اگر آپ بانٹ لیں تو مجھے امید ہے کہ یہ جب عادت ہماری بن جائے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم ماہ رمضان کا انتظار بھی کریں گے. اچھا، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، جب آپ روزے رکھ رہے ہوں گے تو آپ یہ نیت کر لیں. جیسے آج ہم نے روزہ رکھا تو ہم یہ نیت کر لیں کل جس رب نے ہمیں کھلایا تھا آج میں اسی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. کیا بندہ اتنا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن وہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اسے لکھا گیا ہے. آپ اتنا تصور کریں جس رب نے کل کھلایا تھا آج مجھے اسی کے لیے بھوکا رہنا ہے. اور یہ ثواب ہے روزہ. ان کے یہاں فاسٹنگ ہوتی ہے، اب بھلے اس کو انگلش میں فاسٹنگ کہیں، لیکن ان کے یہاں صرف فاسٹنگ ہے. ہمارے یہاں فاسٹنگ بعد میں ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے. بہت بڑا انعام ہے اس پہ. تو آپ یہ تصور کر لیں. اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ جو ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان میں اور رجب میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. زندگی آپ یوں ہی گزار رہے ہوں تو دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھے کاروبار میں برکت دے، تو آپ دعا کر رہے ہوں، لوگوں سے کہہ رہے ہوں، تو دکھنا چاہیے نا کہ آپ کاروبار میں محنت بھی کر رہے ہوں. اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک کے پہنچا دے تو کوئی ایسا عمل تو کیجئے. اب رمضان کا سب سے عظیم عمل روزہ رکھنا ہے تو آپ 2 روزے 3 روزے رکھتے رہیے. اللہ کو بھی جو ہے پسند آئے گا میرا بندہ رمضان کی تیاری کر رہا ہے، تو وہ ہمیں رمضان کی بہاریں عطا فرمائے گا. تو بندہ 2 روزے رکھ لے، پھر 3 دن کھا لے، پھر جو ہے روزے رکھ کے. اس طرح سے یہ 2 مہینہ جو ہے ہم جو ہے روزے کی تیاری کریں اور استغفار بھی پڑھتے رہیں. تو میں آپ سے آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ 2 مہینے رمضان کی تیاری کے لیے ہیں. یقیناً ماہ رجب شریف کے آتے ہی جو ہے ماہ رمضان شریف کی بہاروں کی جو آمد ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. اب اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ماہ رمضان میں ہی موت دے اور ہمیں ماہ رمضان کی بہاریں عطا فرمائے. ٹھیک ہے. روزانہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب میں شعبان میں اکثر پڑھتے تھے اس کو روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے. ٹھیک ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم
बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये 3 मरतबा आप कम से कम पढ़ लें, और 7 मरतबा वो इस्तिग़फ़ार पढ़ें जो हुज़ूर ने फरमाया ना कि जिसने रजब और शाबान में 7 मरतबा ये कहा, अल्लाह ताला उस पर जो 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं ना, नेकी और बुराई लिखने वाले, उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसके गुनाहों का नाम अमल मिटा दो, इसके गुनाहों का नाम अमल मिटा दो। वो इस्तिग़फ़ार आप 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयाता वला नुशूरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयातन वला नुशूरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयातन वला नुशूरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयातन वला नुशूरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयातन वला नुशूरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयातन वला नुशूरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्द ज़ालिमिन लिनफ्सिहि ला यमलिकु लिनफ्सिहि मौता वला हयातन वला नुशूरा। ये 7 मरतबा पढ़नी है। याद भी इसको मैं चैनल पे डलवा दूंगा अपने इंशाअल्लाह ताला। आप इसको याद कर लें, और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये, मोबाइल हर कोई रखता है, नमाज के बाद मैसेज चेक करते हैं तो कम से कम नमाज के बाद इसी को खोल के पढ़ लें। हर नमाज के बाद 3 मरतबा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। कितना वक्त चला गया? मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हर नमाज के बाद 7 मरतबा आप ये इस्तिग़फ़ार देख करके पढ़ लीजिए। 7 मरतबा अगर आप दिन भर में पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से एक ही दिन में याद हो जाएगा। अलग से बैठ कर रटने की ज़रूरत नहीं। लोग घबरा जाते कि लगता है अलग से बैठ कर रटना पड़ेगा। अलग से बैठ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, सवाब भी मिलता रहेगा और याद भी होता रहेगा। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला माह रजब शरीफ की बरकतें नसीब फरमाए, माह शाबान की बरकतें अता फरमाए, और हम गुनहगारों को माह रमज़ान की बहारें अपने महबूब के तुफ़ैल नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।